أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا نبی سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا امن دلال مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس طیب طاہر اعلی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نہایتی ادب و احترام دے نال پیش کروں تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو اور ہم فکر ہم سوچ ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی ہر خطا تو محفوظ فرمائے ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ دی دولت دے نال خالق کائنات جل وعلا سنو سب نو حضور دی شفاعت تو رب ذوالجلال مالا مال فرمائے یہ مہینہ ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے اور اپنے آخری ایام دی طرف رواں دوائیں غالباً اج 25 ربیع الاول شریف ہے چند دن دا مہمان وقت مختصر جس موضوع تے جناب دے نال کلام ہونا ہے وہ پچھلے موضوع دا کچھ حصہ باقی ایسی میرے آقا علیہ السلام سب کے رسول ہیں پچھلے موضوع دا کچھ حصہ رہ گیا سی او اج انشاءاللہ رب ذوالجلال دی دیتی ہوئی توفیق دے نال انہوں پورا کر دینا مولا تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا قل اے میرے محبوب تساں فرما دیو محبوب تو ارشاد فرما دیو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تو میرے آقا علیہ السلام کائنات دے ہر چیز دے رسول بن کے آئے
جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رسول منے ہیں او فلاح پا گئے نے، جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منے او ناکام ہو گئے نے، برباد ہو گئے نے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی دی شان تو گل شروع اگے کرنے ہیں۔ القول البضیع دے اندر ایک حدیث ہے، ادھر راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو کوئی قوم یعنی قوم تو مراد جدو کچھ لوگ جمع ہون کسی مجلس دے اندر، نبی پاک صاحب اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو لوگ آپس اندر جمع ہون کٹھے ہون کسے مجلس اندر، وہ مجلس چھوٹی ہوئے چاہے مجلس وڈی ہوئے، اگر اس مجلس اندر نہ ذکر خدا ہویا نہ ذکر مصطفیٰ ہویا، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی نے رب دا ذکر کیتا ہے نہ کسی نے میری ذات درود پڑھے ہے، بغیر رب دے ذکر کیتے تو اور بغیر میری ذات درود پڑھے تو اگر او مجلس آلے اٹھ جاندے نے، بکھر جاندے نے، اپنے اپنے گھران اندر، اپنے اپنے منزلوں تے، اپنے اپنے مکانات، اپنی اپنی جگہ تے چلے جاندے نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او لوگ انج نے جی میں بدبودار مردار کھا کے اٹھے نے، بدبودار مردار کھا کے اٹھے نے۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مجلس اندر نہ رب دا ذکر ہویا ہے، یعنی رب ذوالجلال دا ذکر نہیں ہویا، نہ میری ذات تے درود پڑھا گیا ہے، بلکہ آپس اندر ہاسا مذاق کر دیتے ہیں، جھوٹیاں قسمیں چکیاں، آپس اندر ہاسا مذاق شغل میلہ کی تھا، ایک دوسرے نے جفتہ لائیاں، ادھر لائیاں تھی ادھر لائیاں، لا کے ایک دوسرے تے تن، ایک دوسرے تے دھبا، ایک دوسرے دے تہمت لائی، لا کے اٹھ گئے، چلے گئے، اپنے اپنے مکان اندر چلے گئے، اپنے اپنے منزل مقصود تے پہنچ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو میں محمد آکھنا وا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آکھنا وا اونا شخصاں اونا لوگاں دی مثال سرکار نے فرمایا انج ہے جی میں بدبودار مردار کھا کے اٹھے نے، اسے تو دل کرے گا ایسا مردار کھا کے اٹھئے۔ یاد رکھنا کسی بھی مجلس سے جاؤ اگر اوتھے نہ ذکر خدا ہوئے نہ حضور دی ذات سے درود پڑھیا جاوے، سمجھو اے لوگ انہیں جویں مردار کھا کے اٹھے نے، جویں مردار کھا کے اٹھے نے۔ اگلی حدیث اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے اس حدیث نو بھی القول اللہ نے نقل فرمایا، القول البدیع اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ ایسی مجلس اندر بین، فرمایا اس مجلس اندر رسول اکرم نے فرمایا میری ذات سے درود نہیں پڑھیا گیا، میری ذات سے درود نہیں پڑھتے، ذکر اذکار ہور بتھیرا کر دینے لیکن میری ذات سے درود نہیں پڑھتے۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ جنت چلے بھی گئے، سرکار نے فرمایا اگر وہ جنت چلے بھی گئے لیکن پھر بھی انہوں نے اس گل تے حسرت ہونی ہے کیونکہ انہوں نے درود شریف دا جدو ثواب ویکھن گے نا اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے درود شریف پڑھن دا کتنا ثواب ملے ہے، انہوں نے اس وقت حسرت ہونی ہے، ندامت ہونی ہے، شرمندگی ہونی ہے کہ یار اساں اس مقام تے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھیا، آج اساں اس ثواب تو محروم رہ گئے ہیں۔ کاش اساں نبی پاک صاحب اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھیا ہوندا، آج سانو حسرت ندامت شرمندگی نہیں ہونی سی۔ میں تو سامنے کہتے پڑھے نہیں سنی ہر دیکھ دا چمچہ نہ بن، صحیح العقیدہ سنی بن، ہر دیکھ دا چمچہ نہیں جنہیں لایا گلی دے نال ٹھور چلی ہونا کرنا۔ میں صحیح العقیدہ سنیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف تے ایمان رکھنا وا، میرا اے عقیدہ ہے میں درود ایتھے بہ کے پڑھنا، مدینے آلہ میرا درود اوتھے مدینے سن کے میرے درود سلام دا جواب بھی دیتا ہے۔
اگر ساڑے دلوں دے اندر اگر ساڑے اندر بدبو نہ ہوئے نا دنیا دی خدا دی قسم درود پڑھن دی خوشبو آندی ہے اس حدیث دی شرح کر دے ہویا اپنے وقت دے بہت بڑے بڑے امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ تعالی اپنی کتاب سعادت الدارین نسنو نقل فرمایا اس حدیث دی شرح نو امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ تعالی میں انہ دی اگر وفات دا ذکر کرا وقت کافی لگ جانا ہے انہ دی وفات کنج ہوئی ہے انہ دی وفات دا جدو ذکر ایک الگ ہی انوکھا بندے نو انسان نو لطف دین دیئے لیکن میں اس پاس نہیں جانا چاہتا وقت بالکل قلیل گل نو سمیٹنا ہے تو اس حدیث دی شرح سنا کے اپنے موضوع والے واپسی آنا وہاں امام ابو یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ تعالی سعادت الدارین اصل جڑی انہوں نے کتاب ہے صفحہ 143 اندر لکھ دینے اس حدیث پاک دی فرمایا شرح اندر بعد اشاقان مصطفیٰ یعنی میرے آقا علیہ السلام دے بعد عاشق جڑے امام محدث امام اکابرین مفسر محدث گزرے نے وہ فرمانے نے میرے آقا علیہ السلام طیب طہرین ہے نے فرمایا جدوں کسی مجلس اندر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوندہ ہے درود شریف پڑھیا جاندہ ہے تو آقا علیہ السلام دی خوشبو مبارک دے نال او مجلس جڑی معطر ہو جاندی ہے یعنی سرکار دی ذات جڑا درود پڑھے ہیں نا اس درود پڑھن دی وجہ تو جڑے درود پڑھے ہیں میرے آقا علیہ السلام دی ذات درود پڑھے ہیں اس درود دی سرکار علیہ السلام دی خوشبو مبارک دی وجہ تو وہ مجلس معطر ہو جاندی یعنی جڑے درود دی خوشبو ہے نا جڑی درود دی خوشبو ہے وہ دی وجہ تو وہ مجلس بھی خوشبو آلی ہو جاندی ہے اس مجلس دی وچوں خوشبو دے ہلے آندے نے بے مثال خوشبو آندی کی آندی اور فرمایا اور اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے کتھے پہنچ دیئے اور اس خوشبو مبارک کو اولیاء کرام جنہوں نے ملکوت کا مشاہدہ کیا وہ اس پکیزہ خوشبو تو لطف اندوز ہوں دینے کی ہوں دینے بول دینے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانوں دا خوشبو ہم دی نہیں اگے دی شرح کر دے امام فرماندے نے اور فرمانے نے کہ سانو میں دی خوشبو کھمیں آوے ایک بندہ سفرادہ جڑا مریض ہوندہ ہے گل جان سفرادہ جڑا مریض ہوندہ ہے تو جڑی مرض ہے سفرادی بندے تے جدو غلبہ کر دی نا انہوں مٹھی شے بھی کوڑی لگ دی جتنی مرضی مٹھی ہوئے نا چینی مٹھی نہیں ہوندی انہوں دیو تو کوڑی لگ دی ہے کیوں وہ جڑا مرد ہے نا او دی زبان تے غالب آگیا نا بھائی او دی زبان تے غالب آگیا ہے انہوں ہر شے مٹھی کوڑی لگ دی ہے سمجھ آئی کہ نہیں یعنی کیونکہ او دے اندر وہ مرد موجود ہے او دے اندر مرد موجود ہے اسی طرح فرمایا ساڑھے اندر غفلت دا مرد موجود ہے کہ سانو خوشبو کتھو آوے ساڑھے اپنے اندر حجاب ہے خوشبو ہجے بھی آندی ہے جانن آلے سنگن آلے سنگ دینے بیک سنگن آلے سنگ دینے لیکن ساڑھے اپنے اندر حجاب ہے غفلت دی بو ساڑھے اپنے اندر ہے کرے دبے سے ایک ذوق دے نال تیرے ذوق نو دوبالہ کرنے واسطے سنایا تھا میرے آقا علیہ السلام سب دے رسول نے خالق کائنات جل وعلا دے بارے رب ذوالجلال دا قرآن خود فرما رہے ہیں نا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے میرے محبوب تو سا اعلان فرماؤ اے میرے محبوب تو سا اعلان فرما دیو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں میرے آقا علیہ السلام چند بھی رسول نے سورج دے بھی رسول نے سورج دے حکم بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا چل دے حضور میرے
میرے آقا علیہ السلام میرے والے توجہ رکھنی، دائیں بائیں نہیں، سونا نہیں، توجہ میرے والے رکھنی. بڑا قیمتی موضوع تیار کر کے لے آندا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند دے بھی رسول، سورج دے بھی رسول، آسمانہ دے بھی رسول، زمین دے بھی رسول، جنت دے بھی رسول، عرش دے بھی رسول، فرشتیاں دے بھی رسول نے. ہن تو آکھیں گا کہ جشتیا دس میرے آقا علیہ السلام سورج تے کنج رسول نے. میرے قربان جاوا، میرے اور تیرے اور پیارے، میرے تے تیرے پیارے آقا علیہ السلام آمنہ دے لال، مدینے دے تاجدار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو معراج شریف تے تشریف لے کے گئے، خالق کائنات جل وعلا نے دے جس معراج دا ذکر اپنے پاک کلام دے اندر بھی بیان فرمایا سی. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. فرمایا اسا اپنے بندے خاص نو معراج کروائی رات میں تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. ایدہ اگلا سفر جڑا ہے معراج دا اگلا سفر میرے آقا علیہ السلام دے فرمان اندر آیا ہے. سرکار اسلام لا مقام تے تشریف لے گئے. بزرگاں نے فرمایا سی کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، کوئی فلک پہ جا کے ہار گیا، ایک کالی کملی والا سی جڑا لنگ عرشوں فرشوں بھی پار گیا. میرے آقا علیہ السلام دی خاصیت ہے، بزرگ فرماندے نے کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، کوئی فلک پہ جا کے ہار گیا، ایک کالی کملی والا سی سونا جڑا لنگ عرشوں فرشوں بھی پار گیا. میرے آقا علیہ السلام جدو معراج کر کے سرکار علیہ السلام واپسی تشریف لے آئے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دے اندر لوگاں نو دسیا میں اج رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر معراج کر کے آیا. بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی حرکت کر دی رہی، پانی بھی چلتا رہا. سرکار علیہ السلام واپس آ گئے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تھوڑے جیسے اندر سرکار نے معراج کیوں کیتی ہے، وہ میں معراج دے موضوع اندر تفصیل دس چکیا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کائنات دی جان نے جدو جسم دے وچوں جان نکل جاوے جسم حرکت کرنا بند کر دیندہ ہے، جدو جان آ جاوے جسم پھر حرکت کرتا ہے. ایک الگ تفصیلی مسئلہ ہے، پھر کسے موقع دے دساں گا. میرے آقا علیہ السلام جدو معراج شریف تے تشریف لے کے گئے، سرکار علیہ السلام لا مکان تے گئے. میرے آقا علیہ السلام نے جنت دی سیر فرمائی، دوزخ دا مشاہدہ کیتا. لوگ آخدے نے سرکار نے جہنم دی سیر کیتی. نا اے ہلکے جملے نے حضور واسطے، حضور نے جہنم دی سیر نہیں کیتی، سیر جنت دی فرمائی ہے، سدرۃ المنتہا دی سیر فرمائی ہے، اور ستے آسمانہ دی سیر فرمائی ہے. جدو واری آئی ہے جہنم دی، میرے آقا علیہ السلام نے دی سیر نہیں فرمائی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دا مشاہدہ فرمایا ہے. سرکار نے کی فرمایا ہے؟ وہ جاگ دے کے ستے ہو، بول دے نہیں جے اچھی بول. سرکار نے کی فرمایا؟ مشاہدہ فرمایا. جڑا کہ حضور نے جہنم دی سیر فرمائی، یہ جملہ میرے آقا علیہ السلام دے شان نہیں ہے، وہ نبیوں دی ذات ہے، وہ امام الانبیاء ہے. میرے آقا علیہ السلام دی شان اندر جملہ نہیں سجدہ. میرے آقا علیہ السلام تمام نبیوں تو افضل بھی نے اور اعلیٰ بھی نے، افضل بھی نے اور اعلیٰ بھی نے. جنہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندوستان دا بادشاہ، بریلویوں دا شہنشاہ، بریلویوں دا امام بولیا. آپ فرماتے سن سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. انبیاء آئے اپنے اپنے وقت اندر حکومت کی تھی. سرکار او انبیاء تشریف لے گئے، انہاں دی نبوت ختم، انہاں دی شریعت ختم. لیکن میرے آقا علیہ السلام دنیا تو گئے نو بظاہر 1400 سال توتے ہو گئے نے، آج بھی حکومت مصطفیٰ دی ہے، آج بھی حکومت مصطفیٰ دی ہے. کلمہ کی دس رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لفظ ہیں بتا رہا ہے. آج بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے،
آج بھی حکومت میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہے اور قبر دے اندر بھی سرکار علیہ السلام نے آنا ہے قبر تے بھی حکومت مصطفیٰ دی ہے دلاں تے بھی حکومت مصطفیٰ دی ہے آسمانہ تے حکومت بھی مصطفیٰ دی ہے زمین تے حکومت بھی مصطفیٰ دی ہے کل کر رہا سا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج شریف تے تشریف لے کے گئے سرکار علیہ السلام واپسی تشریف لے آئے میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ والو اے قریش مکہ میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر لا مکانہ دی شہر سرکار نے فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک میں گیا حضور نے اگلا سفر نہیں دسیا حضور نے فرمایا اگر اے سفر منن گے اگر اے سفر مان گئے تو اگلا بھی مان جان گے جے دے منکر ہو گئے تو پھر اگلا دسن دی ضرورت نہیں ہے لیکن قربان جاوا سارے نے انکار کیتا ایک سیدنا صدیق اکبر سن جنہوں نے کیا سی آمنا وصدقنا سونیا منیا بھی ہے تے تصدیق بھی کیتی ہے سونیا منیا بھی ہے بول دے نہیں جے تھوڑا گلا خراب تا نہیں گلا میرا خراب ہے تو انہوں کا دی پریشانی میں جدو بولنے جب بخل نہیں کر رہا تو تساں کیوں کر رہے اینی کنجوسی یار حضور دا ایڈا سونا تانوں فرمان سنایا تو تساں پھر بھی بیٹھے ہوئے کم از کم سبحان اللہ تا کہہ سکتے ہو نا بول دے نہیں جے وہ اللہ دے ذکر تے پابندی نہیں مریم نواز تواڈے تے پرچہ نہیں کٹے گی جے کٹے گی تے میرے تے کٹے گی تواڈے تے نہیں کٹے گی کیونکہ میں تواڈے کولوں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سمجھ آئی میرے آقا علیہ السلام نے جدو قریش مکہ نو آ کے دسیا سارے نے انکار کیتا انہیں کہ اسی نہیں من دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جدو واری آئی قربان جاوا صدیق تیرے مقدر تو اج مقام بھی اعلیٰ تے افضل پا کے گیا نا میرے آقا علیہ السلام دے نال سرکار دے حیات شریف دے اندر بھی صدیق نال سی اج بھی روزہ رسول اندر صدیق نال ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت الدن جدو آواز پائے گی سرکار نے فرمایا سب تو پہلا اپنے حجر مبارک چوں میں نکلاں گا میرے سجے میرا یار صدیق ہوئے گا کھبے میرا یار فاروق اعظم ہوئے گا پھر اسا جنت البقیع جاواں گے اٹھن گے پھر مکے والے بھی آ جان گے سارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتھے جمع ہون گے لیکن سب تو پہلا اپنے حجر شریف دے چوں میرے آقا علیہ السلام آن گے دائیں سجے صدیق ہون گے کھبے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ فرماندے سن بن یار نبی دیا یاران دا بن یار نبی دیا یاران دا جے شک ہوئی او چل مدینے چلیے ویکھ لئیے جوڑ مزاران دا جے شک کی آ چلیے مدینے چلنے ہیں یاران دا مزاران دا جوڑ ویکھ لینے ہیں اج لوگ انہی زبان گز گز جنی زبان صحابہ اکرام دے بارے بھونک دینے او بے شرمو اندر دی بھی کالے تے بار دے بھی کالے کچھ خدا دا خوف کرو اگر صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جے غاصب سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال کیوں سمایا ہوئے ہیں حضور نے دسیا ہے صدیق دنیا دی اندر بھی میرا یار ہے قبر دے اندر بھی میرا یار ہے معاشر دے اندر بھی میرا یار ہے میرے آقا علیہ السلام جدو واپسی تشریف لے آئے سرکار نے دسیا میں معراج تے گیا تے او کہن لگے کفار کہن لگے کوئی نشانی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں کافی دیتیاں لیکن میں ایک دی طرف اشارہ کراں گا وقت تھوڑا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا تجارتی قافلہ سرکار نے کی فرمایا سرکار نے فرمایا تہاڈا تجارتی قافلہ ایک آ رہا سی ملک شام جو تجارت کر کے آ رہا سی سرکار نے فرمایا وہ مینوں رستے جو ملے ہے وہ دی نشانی یہ ہے وہ بدھ والے دن کیڑے جڑے لوگ بکواساں کرتے نے حضور نو غیب دا علم نہیں اور لاکھ لانا تیرے جمن تے بھی بشرما حضور نو کیوں غیب دا علم نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا اے قریش مکہ سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رستے اندر تہاڈا ایک تجارتی قافلہ مینوں ملے اور بدھ والے دن مکہ دی سرزمین تھے بدھ والے دن سورج غروب ہون تو پہلے پہلے ایتھے پہنچے گا سارے کفار مکہ انتظار دے منتظر رہے کدو قافلہ انہیں کہ نہیں ہو سکتا سورج غروب ہونا والا سی سورج غروب ہونا والا سی اجے قافلہ نہیں پہنچیا کفار وقت نیڑے آ رہے سی کفار ہسن لگ پے کہ دیکھو جے قافلہ نہیں پہنچیا محمد دی گل جھوٹی ہونا لیے میرے آقا علیہ السلام نے سورج نو اشارہ کی تھا یار ایتھے ہی ٹھہر جا
سورج نو کی فرمایا ایتھے ہی رک جا، کیوں انہاں دا قافلہ آ جاوے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو اشارہ کیتا ہے رب ذوالجلال دی قسم سورج اوتھے ٹھہر گیا ہے، سورج غروب نہیں ہویا۔ قافلہ جدو مکہ دے اندر انہاں دا بدھ والا دن سی، شام سورج غروب ہون تو پہلا پہلا جدو انہاں دا قافلہ پہنچیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او کفار مکہ، او قریش مکہ، دسو قافلہ آیا ہے، محمد دی گل سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ وہ بے ایمان اپنی آنکھاں دے نال ویکھ کے بھی کہنے لگے لگدا ہے تو جادو گھر ہے، کیونکہ ازل تو جو ذلیل سن انہاں دے اندر ایمان ازل تو ایمان لکھے ہی نہیں سی، لیکن قربان جاواں بلال تیرے مقدر تو حبشہ چو چلیا، تیرے مقدر ایمان لکھے سی، بارگاہ مصطفیٰ اندر تو آیا، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بزرگ فرماندے سن تو درتے کیوں نہ آیا او بد نصیبہ، تو درتے کیوں نہ آیا بد نصیبہ، ہزارہ رنگا چرنگیں دے محمد، ہزارہ رنگا رنگیں دے محمد۔ انہوں نے جی محمد کچھ نہیں دیتا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ میں پیر والے دینے کی کتاب لین گیا، اتھوں اردو بازار کا مکتبہ ہے، کتاب لین واسطے گیا، ایک ملا ملوانا لگیا، بس ایک تبلیغ کر رہا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، بس اللہ کافی ہے، محمد کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ میں سوچیا میں کہ بے ایمان گمراہ کردہ پیا، میں نے کہا جی تو میں بولا ہاں ہاں علامہ صاحب بولو، میں کہا جی اللہ جو کافی ہے، میں قسم رب ذوالجلال دی چک کے کہنا، تو اے لکھ کے دے کوئی دنیا کائنات دا مولوی مفتی عرب و عجم دا سارے کٹھے کر، پاکستان تو لے کے سعودی عرب دی دھرتی تک سارے کٹھے کر کے مولوی لیا، وہ اس گل تے لکھ کے دے وے لا الہ الا اللہ، بندہ اگر پڑھے تے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ یہ تو لکھ کے دے میں گا، میں قسم چک کے کہنا مسلک اہل سنت مسلک بریلوی چھڑ کے میں مسلک اہل حدیث اندر داخل ہو جاواں گا، میں مسلک اہل حدیث اندر داخل ہوں گا، اور اپنے محلے دار نمازیاں انتظامیہ کو لو معافی منگا گا کہ یار میں پہلا غلط مسلک تے رہا، سچے مسلک تے میں ہونا آیا۔ میں کہا جا پاکستان دی دھرتی تے لے کے سعودی عرب پھرول، شام جا، عراق جا، ایران جا، جتھے مرضی جا، اور نجد جا، پاکستان دی دھرتی تے لے کے نجد تک مولوی کٹھے کر کے لیا، وڈا تو وڈا مفتی شیخ الحدیث شیخ القرآن توڑا مجدد توڑا ولی ایک گل لکھ کے نہیں دے سکتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھن تک بندہ مسلمان ہو جاندہ ہے، ہو جاندہ مسلمان جی بول دے نہیں جے تو سی ستے ہو اوہ ہونتا تو سا واہ بیٹھے ہو تو میں کل لئی سا، لیکن جدو میں نہیں ڈر رہے تو سے کیوں ڈر رہے اوہ ہو جاندہ ہے اچھی بول پکی گیا لینا میں کہتا سو ہو جائے گا مسلمان، ڈینگا جموں پھٹا جموں کر کے کہتا نہیں ہوئے گا، میں کہا مسلمان کدو ہوئے گا، کہنے لگا جدو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو مسلمان ہوئے گا۔ میں کہا ظالمہ اتنا ظلم نہ کر، جدو تو آخنا ہے اللہ کافی ہے یہ بتا لوگوں کو محمد کے بغیر خدا کافی نہیں ہے، یہ اللہ جو کافی ہے لا الہ الا اللہ تے بندے نے مسلمان ہو جانا چاہیے سی، ہو جانا چاہیے سی کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ رب نے دسیا ہے جنی دیر تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہوئے گا۔ معلوم کی ہویا محمد کے بغیر رب کافی، بول بول محمد کے بغیر کافی نہیں ہے۔ تھام بزرگاں نے فرمایا سی محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو اگر ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلے دنیا میں، خدا کو مانو، خدا کو مانو، معاشر میں محمد کے بغیر اگر خدا بھی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ جیڑا مولا بکواس کرے کہ اللہ کافی ہے، ان کا ذلیلہ اس بعد کلمہ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ، اگے نہیں پڑھنا دیا کہ نہیں، ان کا ذلیلہ
کلمے دی ابتدا دس رہی ہے محمد تو بغیر گزارا نہیں ہے. جے تو آکھنا ہے اللہ کافی ہے، قبر اندر دو سوال ہونے چاہیے سن. دو کنے سوال بول دے نہیں جے؟ قبر اندر دو سوال ہونے چاہیے سن کے نہیں؟ کیڑے کیڑے؟ من ربو کا تے ماں دینو کا. اگر تیسرا سوال نہیں ہونا چاہیے سی نا، کیونکہ جب اللہ ہی کافی ہے تو تیسرا سوال کیوں ہویا؟ دسیا رب نے یہاں ایتھے آ کے منافق بچانے جانا ہے. تُسے ڈھلے جے بولے ہولے ہولے بولے پریشانی ہے. منافق پہچانے جانا ہے. یہ دنیا دے اندر آکھے گا اے میرے مصطفیٰ نے، یہ دنیا دے اندر حضور دے نام نو یا رسول اللہ یا محمد جے پکارے گا تے قبر اندر بھی پکارے گا. فرشتہ نو آکھے گا او پیچھے ہٹ جاؤ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. میں کہا تو وکھا اپنے کسے ملا ملوندے دی گل، انہیں گل کی تھی ہوئے کہ میری قبر انی کھٹنا انی گہری کھٹنا جدو حضور اسلام تشریف لیان تو میں کھڑے ہو جاواں. کس نے گل کی تھی ہے؟ چپ. میں کہا میرے مسلک دے امام نے گل کی تھی ہے، بریلوی دے تاجدار نے گل کی تھی ہے. وہ لوگو جدو میں دنیا تو چلا جاواں میری قبر انی گہری کھٹنا انی گہری کھٹنا جدو میرے آقا علیہ السلام تشریف لیان احمد رضا بہ کے حضور دا ادب نہ کرے، بلکہ سرکار جدو قبر تشریف لیان امام محمد رضا کھڑے ہو کے آکھے مصطفیٰ جانے رحمت بے لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بڑے افسوس کی گل ہے سبحان اللہ پھر بھی پچا گئے ہو یار. خدا جانتا ہے میرے کو وقت کم ہے، میں لفظ ایک خالی تھے بولنا ہے. میرے آقا علیہ السلام سورج دے رسول نے رب ذوالجلال دی قسم میں 5 جمعے اس سے پڑھا سکنا. یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے استادہ دا کمال ہے جنہ میں نکمے نو پڑھا کے تراش کے ایک پتھر نو تراش کے ہیرا بنا کے منبر تے بٹھایا ہے. میرے آقا علیہ السلام سورج دے بھی رسول نے ہے رسول کے نہیں. سرکار نے سورج نے فرمایا اعلیٰ حضرت بریلوی دے امام بولے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی فرمایا سورج اونچی بول سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی اندھے ملا دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. خواجہ غلام فرید نے بھی آکھیا سی ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے. آپ نے نہیں فرمایا کھوتے نہیں کہیں کار دے. آپ جان دے سن کھوتا بھی حضور نو مندہ ہے، فرمایا ملا نہیں مندہ. خواجہ غلام فرید کوٹ میں ٹھن دا بادشاہ روئی دا شہنشاہ شریکی دا بادشاہ آپ آگدے سن ملا نہیں کہیں کار دے. کون ہے ملا؟ کون ملا؟ ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے. آپ اگے فرما دے سن او ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ دلیلاں وچ پھسا ملا. کی فرمایا ملا نہ لمبے بول بولو چی بول نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ دلیلاں وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا. فرمایا یار دی گل سنا دلیلاں نہ وکھا. میرے آقا علیہ السلام سورج دے بھی رسول نے سن میرے آقا علیہ السلام کنج رسول نے قربان جاوا. میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ خیبر ہویا غزوہ جدو خیبر ہویا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز عصر قضا ہوئی سی کہ نہیں ہوئی سی. تمام محدثین نے مفسرین نے اس بات کو لکھا میرے آقا علیہ السلام
مولا علی دی گود سر رکھ کے آرام کرنے لگ پائے. ایک امتحان سی. حضور دسنا چاہتے سن علی ساڈی حکومت کتھے کتھے ہے. حضور نو نہیں پتا سی کہ میں تو نماز پڑھ لی علی نے جو پڑھنی ہے, پتہ سارے ایسی, لیکن حضور بھی کھانا چاہتے سن. میرے آقا علیہ السلام مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, مولوی تو شرم آنی چاہیے حضور دی شان نو گھٹان دے ہو. اور ذلیلو حضور دی شان نو انج بیان کر جدو قبر چ جاویں تو تیرے بولن تو پہلا میرے آقا علیہ السلام فرمان دیں او جانے دو یہ تو اپنا ہی ہے. کی ساڑھے بیان کرنا حضور دی شان نہیں بدھی بلکہ ساڑھا مقام بدھا ہے حضور دی شان نو بیان کرنا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ گود اندر میرے آقا علیہ السلام نے سر رکھیا. مولا علی رو رہے ہیں حضور نو اٹھا ہی نہیں رہے. سرکار نبیاں دے امام الانبیاء جو تا سارا کچھ جان دینے کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے. میرے آقا علیہ السلام سر انور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مبارک گودے رکھ کے ستے نے. سورج غروب ہو گیا, نماز عصر قضا ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا مولا علی دے اکھاں چ آنسو سن. سرکار نے فرمایا علی کی گل ہے یا رسول اللہ نماز رہ گئی. ہون علی دے ملنگ کھا پی کے ہر گھوٹ کے پیالہ دا بانگ چاڑ کے بانگ دا پیالہ آنا علی علی اللہ خلا نہ تیرے جمن دے تو علی دا ملنگ او ذلیلہ تو نہ علی والا ہے نہ ولی والا ہے تو مونگ پھلی والا ہے. ذلیلہ جی علی دے منن والا ہے تے علی دی نماز اثر ایک قضا آئیے تے رون لگ بھی ہے. ذلیلہ تو 10 دن دوبار اتے کر کے مودیاں منیاں مار کے پیار اندہ نماز ایک نہیں پڑھتا تو علی دے منن والا گھٹ ہے. میں جی علی دے منن والا اللہ خلانہ تیرے جمن تے بھی تو علی دے منن. علی دے منن والا صدیق سی, علی دے منن والا شیر ربانی سی. خیر اس بات سے نہیں جانا چاہتا گل طول اختیار کر جائے گی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کی ہویا ہے آج کی تی سونے تو سارا کچھ جان دے ہو. میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا علی دس ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے. کی فرمایا جڑے آخدے نے وندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں اللہ خلانہ دے مولوی ساری زندگی یہی پڑھتا رہے ہیں قرآن نے چاہی پڑھے ہیں حضور مختار کل نہیں نے. کوئی شرم آندی ہے تم ہی بج بج انہوں نے جا کے جنازے پڑھنا ہے اور پڑھ مرنا نہیں حضور دی بارگاہ نہیں جانا. میرے آقا اسلام نے فرمایا علی دس ادا پڑھنی ہے یا قضا. علی بھی جان دے سن سرکار سورج نو لٹا سکتے کی مولا علی بول دے نہیں جان دے سن کی جان دے سن سورج آ سکتا ہے سورج آ سکتا ہے. ارگی دی سونیا قضا نہیں بننی کیڑی بننی آپ ہی کدے کوشش کی تھی سوتے ہوئے جنانی نے کہا میں اٹھا دے میں نماز اثر پڑھنی. علی نال گھٹا پہ آ رہے ہیں بولو منافقت ہے انج نہیں نا ایک ہم چھڑ دے. خیر عرض کر رہے ایسا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا علی دس ادا یا قضا. عرض کی تھی سونیا آج قضا نہیں آج ادا. قضا آج ساری زندگی سونیا قضا نہیں بڑی تے پڑھنی ہونے بھی نہیں کیڑی پڑھنی ہے بول 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 اچھی بول ادا پڑھنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا یار میرے کو تو طاقت ہی نہیں میں دون کے میں علی جیڑا ہونا سی یار وہ سورج تک گئے ڈوب ہون یار تمہیں پڑھ لے. حضور نے کدھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام خود پوچھ رہے ہیں علی ادا یا قضا. مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی فرمایا سونیا ادا سونیا ادا کیڑی پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کی تھا سورج نو آجا میرے علی دی نماز رہ گئی ہے تے میرے علی نے نماز اے دا انگل دا اشارہ کی تھا. سرکار اشارہ نام ہی کر دے دل اندر صرف سرکار خیال لے آندے تے سورج پہلے ہی آ جانا سے. سورج واپس پلٹیا کئی صحابہ کرام صحابیات لوگ آخدے نے سورج ڈب گیا سی اساں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا سورج دوبارہ طلوع ہویا. سورج دوبارہ
نکلیا مولا علی نے نماز ادا بڑی سورج پھر غروب ہویا ایتھے بریلوی دا امام فرماندا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اوے اندھے نجدی اندھے ملا دیکھ لے آج قدرت رسول اللہ کی اندھے ملا اندھے نجدی دیکھ لے آج یہ تم کہتے ہو اللہ کافی ہے ظالمو محمد رسول اللہ آگے پڑھنا چھوڑ دو جب نہیں چھوڑ سکتے یہ ماننا پڑے گا اللہ کے بغیر محمد کے بغیر اللہ بول 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 اچھی بول محمد کے بغیر اللہ کافی نہیں ہے یہ تو آخنا ہے محمد کے بغیر اللہ کافی ہے تے اتیا چھڑ دے اذان اجنا اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ اذان ہو جا سی سارے نے پیٹھوں تیرا کھانا خراب مولوی تیرا بیڑا گھر کو جو کی ہو گیا لے تو سرکار دا نا دے وچ لیا نہیں تے اذان بھی دس رہی ہے اذان بھی بتا رہی ہے محمد کے بغیر خدا کافی نہیں جو اذان ہے اذان میں اگر نام محمد نہ آئے اذان نہیں ہوتی تکبیر میں نام محمد نہ آئے اذان نہیں ہوتی کلمے میں نام محمد نہ آئے اذان نہیں ہوتی تکبیر نہیں ہوتی اور قبر میں حضور کی پہچان نہ ہو انسان جنتی نہیں ہوتا بولنا نہیں بڑے بڑے ویسے کنجوس ویکھن لوگ روپیاں والے کنجوسی کر دینے کوئی روپیہ تو نہیں منگیا تھوڑے کول میں بول دے نہیں جی سبحان اللہ پی گئے ہو یار سچ فرمایا سی سلطان نے فرمایا سی بے بسم اللہ تے اسم اللہ دا اے تھے اے کہنا بھی بھارا واہ سلطان باو تیرے شانہ تو میں قربان جاواں تیری قبر تے کروڑ ہاں رب دی رحمتاں نازل تو ویکھ رہا سی ایتھے آندے نے حضور نے علم نہیں میں کہا ذلیلا جنگ دے اندر ساڈا بابا لیٹیا ہے باہوں دا سلطان باہو او آج تو 400 سال پہلا کہہ گیا سی بے بسم اللہ تے اسم اللہ دا ایتھے اے کہنا بھی بارا واہ سلطان صاحب سچ گیا سی کہ نہیں آپ رب دا نام کہنا بارا ہے کہ نہیں سارے عاشق ہیں کہ نہیں بول دے نہیں جی عاشقاں نہیں عاشقی کٹ دیواں 2 منٹاں ساری کیسا عاشق ہے 5 بج کے 10 منٹاں دے عاشق دی اکھ لگ دی اور نماز دا ٹائم ہو گیا اچھا پڑھ لینا یہ عاشق ہے جی عاشق ہے اینو بڑا عاشق کیڑا 5 بج کے 10 دے خراٹے پکے عاشق نہیں کوئی خدا دا خوف کرو مرنا جے قبرے جانا جے گاڑیاں دولتا گاڑیاں گاڑیاں محلات مکانات اولاد چاچے تائے بھتیجے کسی نے قبر چ نہیں آنا قبر چ کون آئے گا کالی کملی والا آئے گا میری واضح آواز سے نہیں ہے لیکن ایک شیر پڑھ دینا میں دعا کر اللہ تعالیٰ جل شان فضل فرماوے وچ قبر دل گھبراوے گا اللہ نے زبان دی تھی کہ نہیں دی تھی پھر نال بڑھ اچھی وان لال وچ قبر دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہیں آن بچاوے گا پھر بڑے وچ قبر دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہیں آن بچاوے گا اوتھے کالی کملی والا آوے گا پڑھو لا الہ گونج نہیں بھئی گونج پڑھنی چاہیے پڑھو لا الہ الہ الا اللہ پھر پڑھ لینے وچ قبر دل گھبراوے گا اتھ کوئی نہیں
آن بچاوے گا اتھے کملی والا گا بڑھئے لا ہاتھ چوک کے بڑھ بڑھئے لا الہ للہ لا الہ اور شیعان لا بڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا جدو نا انگوٹھے چمڑے چاہی دیں گے نہیں ارے نہیں جی حضور دا نا انگوٹھے تیرا خانہ خراب میں کہا تو پتر نو چمے دھی نو چمے کدے مسئلہ نہیں پوچھیا حضور دا نا دیواری ہے تو مسئلے پوچھنا ساڑھے سننی پوچھے او جی حضور دا نا دا جدو آوے انگوٹھی چمڑے چاہتے میں کہا تو گھٹے دا حضور دا عاشق ہے جدو حضور دا نا یا چھو آتھلے آگے ہیں نکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا صلی اللہ وسلم چم کے اکھن اللہ میں کہا شرف علی تھانوی بھی یہ گل لکھی وکھان باز سے میں ذمہ دار وکھانا کم میں منانا کم نہیں شیطان منے اسی ہر شے ویک کے ڈھیٹ بننے گیا سی میں کہا جی تو آج بن جائے دے 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 فرق آتا ہے میں ان کی کہا خیر گل کر رہے سا میرے آقا علیہ السلام نے سورج نو واپس لوٹایا فرمایا آ بھائی میرے علی نے آج نماز بول دے نہیں جی بزرگ فرماندے نے یوشع بن نون نے سورج نو روکیا حضور روکنا کمال نہیں ڈبے سورج نو واپس لینا کمال ہے ڈبے سورج نو واپس لینا کمال ہے اند ہے کہ نہیں ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ کلیم اللہ تھے کیا تھے کلیم اللہ تھے دل اندر تمنا کی تھی مولا تیرا دیدار کرنا چاہنا رب نے فرمایا کلیم اللہ ہرگز نہیں اے حبیب اللہ نے رب فرما رہے ہیں سونیا تیرے دیدار دا میں خود رب مشتاق بتایا ہے وہ کلیم اللہ ہے یہ کون ہے یہ حبیب اللہ ہے وہ کلیم اللہ یہ حبیب اللہ رب امام احمد رضا فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم بول بول مسلمان خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت جو زمین تشریف لے آئے کی فرمایا سونیا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے جو تیری رضا وہی میری رضا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم آیا پتر ذبح کر یہی فرمایا سونیا جو تیری رضا وہ ابراہیم خلیل اللہ دی رضا ہے اسماعیل نے فرمایا میرے رستے سے قربان ہونا پڑنا ہے اسماعیل السلام نے کی فرمایا سونیا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے آدم علیہ السلام تو لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سارے رب دی رضا چاندے آئے لیکن قربان جاواں جو دوباری آئی ہے میرے تے تیرے پیارے حبیب آمنہ لال مدینے دے تاجدار دی رب نے کی فرمایا حبیبہ جو تیری رضا وہی میں خدا دی رضا کی فرمایا حبیبہ جو تیری رضا مصطفیٰ دی رضا کی سی سورج واپسی بول سورج واپسی آوے سورج آیا نہیں رب نے لوٹایا کہ نہیں لوٹایا بول دے نہیں جے میرے آقا علیہ السلام نے چند بھی دو ٹکڑے کیتے کہ نہیں کیتے اگلے جو میں دساں گا حضور دی چند تے بھی حکومت ہے حضور دی میں ایک ایک لفظ سے اللہ دی مہربانی پورا جمعہ پڑھا سکنا اور میں کہتے دائیں بائیں گیا سورج تو کہتے دائیں بائیں ہٹیا دسو پونا گھنٹہ ہوندہ بھی ہے سوئی ٹائم بند ہوندہ بھی ہے لفظ سورج تو واپس کدھر ہٹیا سورج تے رہے ہیں آپ میرے آقا علیہ السلام سورج کے بھی رسول ہیں سورج تے بھی مصطفیٰ دی حکومت ہے زمین تے بھی مصطفیٰ دی حکومت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پر دو وزیر آسمانہ تے کیڑے جبرائیل السلام دوسرے حضرت
بولو بولو ٹھیک ہے، اونچی بولو۔ نکال اسلام۔ اور زمین پر دو وزیر کون ہیں؟ حضرت صداقت کے بادشاہ، نقشبندیوں کا امام کون ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جنہاں دے سلسلے اندر میاں شیر ربانی نے، میاں شیر ربانی کو لے کے وہابی آیا۔ کون آیا؟ بول 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 اچھی بول۔ ایک وہابی آیا، تنقید نہیں، اصلاح کر رہے ہیں۔ ایک وہابی آیا کہنا میاں صاحب نے کہنے لگا میاں جی سنے تواڈی غوث اعظم نے بڑی یاران ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم ہی ویکھنا چاہنا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں آپ نے پانی دا پیالہ پیش کیتا، جدو پانی پین لگیا تو غش کھا کے ڈگ پیا، اور جدو ہوش آئی تو فرمایا کی ہوئے؟ فرمایا حضور پانی دے وچوں میں غوث پاک دا مدار ایتھے بہ کے ویکھ لیا۔ قدمی ہاتھ رکھیا، کلمہ بڑھ کے دوبارہ کہندا حضور ہن مسلمان ہویا، مینوں بھی مسلک سچا تھا۔ تو بدر فرمانے سن کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کی، بول بول بول، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، ساریاں لاٹا موٹا عرشہ بجھ گئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام جو دنیا کائنات تشریف لے آئے، تمام کائنات دی اگ بجھ گئی جو سرکار تشریف لے آئے۔ اللہ فرمانے سن صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا، بڑے ویسے کنجوس آدمی ہو یار، 100 روپیہ نہیں منگیا میں تو کو داد منگی ہے۔ کی فرمایا صبح طیبہ میں، آپ فرمانے نے صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا، میں گدا دوں بادشاہ بردے۔ اساں حضور دے در دے گدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ جڑے جڑے ہیں نے بولے، باقی میری گل نہیں اندر نال۔ میں گدا دوں بادشاہ بردے نور کا، تو ہے این نور تیرا سب۔ اس سے پہلے مصرع نے فرمایا سی تیری نسل پاک میں ہے، بولنا نہیں، تو ہے این نور۔ حضور نور سن کے نہیں؟ حضور امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ کون نے؟ انہوں نے آخری گل سنا کے وقت ہو گیا، بس ٹائم ختم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو وصال شریف نا، امام محمد حسن شعبانی، ایک امام محمد عارف کھڑی رومی کشمیر جنہوں نے کیا جاندہ ہے او نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، امام یوسف کے استاد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک لحاظ امام شافعی دے باپ بھی نے، وہ وقت لمبا ہے پھر کسے موقع تے دساں گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بڑے سونے سن، اللہ نے بڑا حسن دیتا سی، بڑے سونے سن۔ آپ دا جدو وصال ہویا نا بغداد اندر آپ فوت ہوئے، آپ دا جدو وصال ہویا تو یہود و نصارہ بھی رہندے سن اتھے۔ آپ دا جدو جنازہ جان لگیا آواز ہوئی لوگو امام محمد کا جنازہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اب مسیدہ اعلان کرنے نا میاں جنازہ تیار ہے، وہ چوک کے لے جا رہے ہیں۔ اعلان ہویا مودادی نے دادی تھی لوگو امام محمد حسن شعبانی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جدو جنازہ چوک کے جا رہے سن نا تو یہودی تو یہودنا نے جدو آپ دا اتو چہرہ ویکھے نا اینا نور نیا لاٹھا نکل رہی ہیں سن نا، بے ساختہ کی بے ساختہ کوئی ارادہ نہیں سی، انہوں دی زبانت کلمہ جاری ہو، کہنے لگے چھوٹے محمد کا یہ حسن ہے، بڑے محمد کا کیا حسن ہوگا؟ کہنے لگے چھوٹے محمد کا اتنا حسن ہے تو یہ محمد جس محمد کا غلام ہے اس محمد کا کیا حسن ہوگا؟
بیساکھ دا بنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنیا کیڑی شاید ڈگیاں تیرے ایڈے وڈے امام سونے سونے نے تیرے امام نو ویک کے لوگ یہودی کلمہ پڑھ لیندے نے سانو کسے ویک کے پڑھے ہیں بلکہ ساڑیاں گندیاں تے بیڑیاں آتے ویک کے وہ جڑے مسلمان نے ہوئی آنے وہ جڑے یہودی جنہاں آنا سے وہ کرنے مسلمان آپ بھی ایمان بنے بن سانو کی کرنا اقبال نے کہا سینا وضع میں نصارہ تبدم میں حنود اور یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر یہ تو چپ کر گئے ہوں گال رولا گولا ہے بول دے نہیں جے وضع میں نصارہ تبدم میں حنود اور یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود اصلا حضور دے غلام ہے حضور دی شریعت سنن واسطے تیار نہیں میں ایک مسئلہ بیان کیتا فتاوی رضویہ شریف دے والے نہ ہوئے اساں الحمدللہ مولوی صاحب اساں یا رسول اللہ کہنا لیں تیرا استاد چشتی یا رسول اللہ تو ڈک دے او ذلیلہ میں کیڑے زمانے ڈکے شرم آندی ہے تو یا رسول اللہ کہنا کہ ہاں میں کہا جڑا چوت بان چاڑی بیٹھا ہے اللہ حضرت نے فرمایا اس میں نماز نہیں ہے واجب العیادہ میں جب بیان کیتا کئی پھڑک اٹھے پوچھ انتظامیہ کو آ گیا اللہ جی پھلان ہو گیا ایسا مسیح چھڑ دینے میں کہتا ہے تو رضوی میں کہا گھٹے دے شرم کر لبائی کی یا رسول اللہ کہنے دا حق دار مایا کیوں میں بچپن تو لے کے آج تک میں لاہور دی سرزمین جی موسیٰ دے بیٹھا میرے پیچھے آبائی گاؤں جاؤ میری ماں کو پتا کرو فقیر نے آج تک چوت بان نہیں چاڑیا فقیر نے کھلے کپڑے ساری زندگی پائے رضوی کہلانے کا حقدار میں ہوں لبیک یا رسول اللہ کہلانے کا حقدار میں ہوں جے کوئی 4 دن میں سکولے گیا انگریز دا منہ ویکھن گیا تے چوت بان چاڑ کے نہیں گیا محمد عربی دا کھلا لباس پا کے گیا میں کہا تو گھٹے دا رضوی ہے اللہ حضرت نے یہ لکھا تو اللہ حضرت کے ترجمان میں کہا ظالمان جدو اللہ حضرت ترجمان ہے تو اللہ حضرت یہ لکھ دے پینٹ نماز نہیں ہوندی تو تو چوت مان چاڑی پھرنا وہ اقبال بھی تو چاڑ دیا سی میں کہا اقبال صرف ڈیوٹی ٹائم اگے پیچھے جاندہ سی اقبال کیا اندہ سی انہا غلام میں کہا سی او غلام امدہ ادھرا انگریزاں لا لباس لے جا تے ان محمدی شیران لا لیا اقبال کیا اندہ سی لے جا چوت بان لے جا محمدی شیران لا لیا اقبال دی ایک مجبوری سی اقبال دی ایک مجبوری سی ایسا کس چیز دے مسلمان سرکار دی سیرت فنائی ہے میرے آقا علیہ السلام نے تنگ کپڑے پائے نے ادھر حضور دے غلام ہیں حضور نے تو کھلے کپڑا پسند کیا ایسا تنگ کیوں بڑے پہ ہیں تو پھر سچ اقبال نے کہا سی نا وضع میں نصارہ تبدم میں حنود اور یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائی یہود اقبال آخدہ تو بھی ہے ارباب و ریام کامل یہ آخدہ ہے یہ کلندر لاہوری کا پڑھنے لگا ہوں سکولن اندر بھی اقبال پڑھایا جاندہ ہے آج میں بھی تینوں اقبال سنندہ پیا اقبال آخدہ ہے وضع میں نصارہ تبدم میں حنود اور یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود تو بھی ہے ارباب و ریام کامل دل میں لندن کی حوث لب پہ تیرے ذکر ایجاد ہوندہ دل دندر لندن دی دل لندن والے دی حوث پئیے اتو تیانا مدینے جاما دے پھر موڑ کے ناما ایک نات خانات بڑی ہے ایک بار مدینے جاوا پھر مڑ کے نہ آوا میں کہا دین دا کام تیرے پیو ہی تھے کرنا ہے آگے ذلیلے ہوتے ٹکر تنن چلے ہیں مفت دے ٹکر لب 5-7 ٹکر اندر سٹی لاتا ہوتا کر کے پہ جاویں سرکار نے تو فرمایا میرے دین دا کام کرو میرے آقا علیہ السلام دے محدث ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی تو پہلے ایک محدث ہوئے نے شیخ عبدالحق محدث دلوی اندر ایک محدث ہوئے نے شیخ محقق علیہ رحمانہ نو کیا جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے مدینے چوں ہندوستان بھیجا سرکار نے فرمایا یار تو جا ہندوستان چلا جا میرے دین دی تبلیغ کر سونیا ہر پیر تیری زیارت ایتھے آ کے کر لینا حضور نے فرمایا پہلا تو آ کے زیارت کردہ سی ہن میں محمد آ کے تینوں زیارت کرایا کرانگا قصور شہر دندر پیر وارث شاہ جاننا ہے پیر بلے شاہ نو جاننا ہے کہ نہیں جاندا بچہ جاندا ہے کی میرے اللہ توجہ رکھ میں گل مکھانا چاہنا میرے اللہ توجہ رکھی کیا بلا پیر وارث شاہ بول پیر وارث شاہ نو جاننا ہے کہ نہیں جاننا پیر وارث شاہ اور پیر بلے شاہ نو جاننا ہے کہ نہیں جاندا بلے شاہ دا مدار کتھے ہے وارث شاہ دا کتھے
है पीर वारे शाह और पीर बुल्ले शाह दे जेड़े उस्तादां दे बाप सन, यानी दादा उस्ताद बुल्ले शाह दे, उन्हां दा नाम सी शेख अब्दुल मालिक। की सी? बुढ़े वारे शौक पै गया। ये असल सदीक अकबर दी औलाद ने। कौन ने? सदीक अकबर दी औलाद ने। जेड़े तेरा ज़ौक होवे ते गल सुनाना, वरना 10 मिनट पूरे हो गए ने, मैं खत्म करन लगा। टाइम पूरा पूरी कर देंगे बस, क्योंकि 10 मिनट हो गए ना। मैं शेख वारे शाह रहमाहुल्लाह दे ए उस्तादां दे दादे सन। वो मदीने रहंदे सन। बुढ़ा वारा आ गया, सफेद दाढ़ी आ गई, शौक बह गया। यार क्यों ना होवे, तुसी सदीक अकबर दी औलाद हो, तुसी कुरान हिफज नहीं कीता। शौक बह गया, कुरान हिफज करन लग पे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु जिन्ना याद करे ना, रोजाना जाके सुनान। की रोजाना जाके बाबे तुसा भी रोजाना कुरान पढ़ते हो, नौजवानों तुसा भी पढ़ते हो? कोई नहीं, मोबाइल तो जान छुट्टे तो पड़ी है। अंग्रेज कुत्ते ने ऐसा ये लांती कटे है। मेरे अपने मुंडे नहीं पढ़ते, एडे अपरे एडे कुछ जलील ने, मां प्यो दा खा के भी आराम की। सच मैं कहना, जिन्ना कुरान पढ़ते सन ना, शाम ਨੂੰ दरबार मुस्तफा दे जाना शुरू कर देना। मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद सुनते सन, इत्थे कोई गलती होंदी सी, रोजा रसूल चो आवाज आंदी सी, अब्दुल मालिक इंज नहीं यार, इंज यार रसूलुल्लाह हाजिर। की फरमाना सुनिया? हाजिर। कोई चंद एक सबारा याद की देख, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यार अब्दुल मालिक यार गल नहीं साड़ी मनदा, यार रसूलुल्लाह हुक्म फरमाओ। सरकार ने फरमाया, यार तू जा बरद सगीर पाको हिंद अंदर जा, साडे दीन दी तबलीग कर। अखां च आंसू आ गए, रोन लग पे। हुण कोई हजूर दा दर छड्डदा? इधर तुहाडे च कोई जावे उमरे ते, वीजा पूरा हो जावे, ओदे पूरे हो जान, ते कोई दर छड्डदा? की आखना या अल्लाह अल्लाह करके साडी फ्लाइट लेट हो जाए कोई 2 दिन। ते कई ऐसे भी जलील ने जेड़े जांदे ने, साडा उत्थे दिल नहीं लग्या। अल्लाह खल्ला ना दे बगैर ता मैं तेरा उत्थे दिल नहीं लग्या। है हराम खोर के नहीं? जेड़ा उत्थे जिस जालिम दा दिल नहीं लग्या, वो हराम खोर है कि नहीं है? वो जलील है कि नहीं है? इत्थे लोकी जेड़े जांदे ने अल्लाह करके, या अल्लाह याद खराब हो जावे 2-3 दिन, या रसूलुल्लाह तुहाडी बारगाह काम होर बन जावे, आखदे ने कि नहीं? जदों रोज़ा रसूल निकलते ने ते ऐ रूह पिछे ही होंदी, अखां ज़हर भावें अगे चल रहे, लेकिन अखां पिछे ही होंदियां ने। कि ऐसे जलील ने अंदर उत्थे जाके दिल नहीं लगे। मैं खादा जो हराम है जलील आ, तो दिल कितना? क्योंकि तेनों हराम वाले और रचिया ही नहीं। उत्थे तो हराम है कोई, हलाल है। ते मुंह चाह के पाकिस्तान आवांगा ते हराम वाल गल अंदर सट्टांगा, दिल फिटे लाना तेरे जमन ते तू जलीला, तेरा उत्थे दिल नहीं लग्या। खुदा दी कसम मेरी दुआ मांगना कि सोहणिया मैनू एक दफा उत्थे बुला ना, तो मैं उत्थे दीन दी तबलीग करना। सोहणिया मेरी दुआ, मैं उत्थे जदों जावां उत्थे ही मर जावां, तुहाडे कदमां ही दफन हो जावां। अब मालिक रहमतुल्लाह अलैह ताला दी गल कर, सरकार ने फरमाया, यार तू बरे सगीर पाक वेंदे जा, साडी गल मन, उत्थे जाके दीन दी तबलीग कर। अखां च आंसू आ गए, या रसूलल्लाह मैं चला तो जावां, हुण बुढ़े वारी शौक पिया कुरान शरीफ हिफज करन दा, ते जिन्ना मैं याद करना सोहणिया मैं तैनूं उन्ना सुना देना। जदों मैं उत्थे जो चला जावांगा ते फिर मेरा कुरान कौन सुन सी? हज़ूर ने फरमाया, तैनूं भेज कौन रहा दीन दी तबलीग वास्ते? मेरे दीन दी तबलीग है। सोहणिया तुसां भेजदे पे हो। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल मालिक गल सुन, पहला तू चल के ते सुनाना ना ना मैनू, हुण मैं मुहम्मद चल के उत्थे तेरा आप सुनाया करांगा। इत्थे नात गांदा, एक बार मदीने जावा फिर मुड़ के ना आवा। तेरे मैं दीन दा काम तेरे प्यो करना, इत्थे मुफ्त दे टुक्कर खाने नूं जलीला वापसी आ गए, दीन दा काम कर। उत्थे मुफ्त दे 5-7 टुक्कर सट अंदर दे बैड दे उत्ते लत्तां उदा कर कीतियां। इत्थे आके दीन दा काम कर। दस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ दे मकाम ते दीन दी खातिर पत्थर खादे ने। मैं कहा तू भी कदे किसे कोल चपेड़ी खादी? तू बोझा बने इत्थे लोगों दी मां मरी लगियां ने मौजां ते लाई रखे तेरी। मैं कहा जालमा मौजां ही लगियां, लोगों दी मां मर गई, तेरी मौजां ने क्योंकि माल जो आ रखे से माल। टाइम हो गया, दुआ कर अल्लाह।